حضور پرنور جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی شفقتوں میں آ گئے۔ آپ حضور کو مکہ شریف لے آئیں، 6 برس کی عمر ہے۔ حضرت عبد المطلب کی شفقتیں نصیب ہوئیں اور جناب عبد المطلب اپنی مسند پہ حضور کو بیٹھنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ سردار مکہ تھے، کسی سردار کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہاں پہ پاؤں رکھتا، لیکن بچپن ہے میرے آقا کا، حضور چلتے چلتے وہاں پہ آ کے بیٹھتے تو کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، حضور وہاں پہ بیٹھتے تھے۔ 8 سال کی جب عمر ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جناب عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ چونکہ بڑے عظیم سردار تھے تو مکہ میں کوہرام مچ گیا اور بہت بڑا غم اہل مکہ پر ٹوٹا کہ عبد المطلب انتقال کر گئے۔ آپ کی عمر 100 برس سے زائد تھی، تو سارا مکہ رو رہا تھا اور جناب عبد المطلب کا جب جنازہ جا رہا تھا تو پیچھے پیچھے ایک بچہ بھی رو رہا تھا۔ وہ تھے ہمارے آقا، آپ کی عمر شریف 8 برس تھی۔ ایسے وقت میں بھی حضرت ام ایمن کی شفقتیں حضور کو حاصل رہیں۔ اس حبشن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کے بچپن میں بہنے والے بارہا آنسوؤں کو اس خاتون نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو ان پر بڑا فخر تھا۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ کسی نے جب تانا دیا کہ تیری تو ماں کالی ہے، کسی شخص کو تانا دیا تو حضور تڑپ گئے، کہا ایسا مت بولنا، مجھے جنا سفید ماں نے ہے پر میری پرورش بھی سیاہ رنگت والی خاتون نے کی ہے اور میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق جناب ابو طالب کی کفالت میں حضور آ گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے، یعنی زیادہ شادیوں کا رواج اس وقت بھی تھا عرب میں، تو حضرت عبد المطلب کی بھی کافی شادیاں تھیں، تو جس زوجہ سے حضور کے والد حضرت عبداللہ تھے اسی زوجہ سے جناب ابو طالب تھے، تو اس اعتبار سے آپ کے وہ سگے چچا تھے۔ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں جب حضور تشریف لے آئے ان کے پاس، تو انہیں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے کی وجہ سے اللہ نے خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی کے گھر میں رہتے، بچے سو کر اٹھتے ہیں تو بال بکھرے ہوتے ہیں، اور بالوں میں صبح عام طور پہ مائیں بچوں کی کنگھیاں کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب آقا بیدار ہوتے تو بال بالکل ریشم کی طرح ملائم اور صاف ہوتے۔ آنکھوں میں میل ہوتا ہے نا صبح بچوں کے، لمبی نیند کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر زیادہ میل ہوتا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بیدار ہوتے تو حضور کی آنکھیں بالکل صاف شفاف ہوتی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ایسے سرمگی ہوتی لگتا قدرت نے اپنے ہاتھوں سے صبح صبح سرما لگا دیا ہے۔ حضور کی آنکھیں سرمگی ہوتی تھیں، یعنی لگتا ایسے تھا کہ سرما ڈلا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھیں ہمیشہ خوبصورت ہوتی تھیں، بلکہ حضور کی آنکھوں کے حسن کو بطور نشانی پہلی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، وہ آگے آپ جا کے سنیں گے
کہ حضور کی آنکھوں کا جو حسن تھا، جو سرخ ڈورے میرے آقا کی آنکھوں میں تھے، اس حسن کو بطور نشانی پہلے انبیاء نے بیان کیا تھا کہ ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی۔ زلفیں میرے آقا کی کتنی حسین تھی، بچپن سے ہی بڑی حسین تھی۔ وہ کسی کا وہ شعر ہے، کوئی زلفاں چھلے چھلے، کوئی زلفاں چھلے چھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے آقا تو تھلے تھلے۔ تو حضور کے بال بچپن میں بھی بڑے پیارے تھے، بڑے حسین تھے۔ حضور کی آنکھیں، حضور کی گھنی پلکیں، سارا حسن ہی با کمال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن ہی سے سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بڑی شہرت ہو گئی تھی۔ آپ کے بچپن ہی کا دور تھا، قحط پڑ گیا مکہ شریف میں۔ اور اب تو دیکھیں نا، ہمارے ہاں اگر کسی علاقہ میں بارش کم ہوئی، فصل اچھی نہیں ہوئی، تو دوسرے علاقہ سے فصل وہاں پر آ جاتی، دوسرے علاقہ سے اناج وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کبھی زیادہ کمی ہو جائے تو دوسرے ممالک سے امپورٹ بھی کر لیا جاتا ہے اپنی اجناس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس وقت ایسا نہیں تھا، ایسے ذرائع نہیں تھے۔ علاقے میں اگر بارشیں نہیں ہوئیں، فصلیں نہیں ہوئیں، لوگ بھی بھوکے ہیں، جانور بھی بھوکے ہیں، تو ایسا عالم تھا۔ اب کچھ لوگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کیا کریں۔ ایک جگہ میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، اس میں لوگ باتیں کرنے لگے، یار لات اور عزا، یہ بتوں کے نام تھے، ان کی دیویوں کے نام تھے۔ لات اور عزا کے پاس جاتے ہیں اور ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو۔ ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے تمہارے پاس ان کے گھرانے کے لوگوں میں سے ابو طالب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تم بتوں کا نام لے رہے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس حاضر ہو گئے، کہنے لگے، حضرت قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو کچھ اس کا کیا جائے، معاملہ حل کیا جائے۔ جناب ابو طالب کہنے لگے، چلیں پھر آ جائیں، دعا مانگتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ساتھ لے لیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر کعبہ شریف کے سامنے آ گئے، اور سرکار کو کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا دیا، اور کہا، بھتیجے بیٹے محمد، جب میں دعا مانگوں گا تو آمین کہہ دینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب ابو طالب دعا مانگتے ہیں، سارے مکہ والے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا، میرے آقا نے ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، حضور کی انگلی کا آسمان کی طرف اٹھنا تھا، یکا یک بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ منظر اتنا حسین اور اتنا شاندار تھا کہ بعد میں کافی عرصے بعد حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اس قصیدہ کا ایک شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو یتیموں بیواؤں کا سہارا ہے، وہ جو گوری رنگت والا ہے، جس کے صدقے سے اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جس کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ جو بچپن کا حضور کا واقعہ تھا کہ آپ کو کعبے کی دیوار کے ساتھ بٹھا کے دعا مانگی تو بادل برسنا شروع ہو گئے تھے، اس کا ذکر اس شعر میں حضرت ابو طالب نے کیا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں، جناب ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں، اور سفر تھا صحرا کا۔ آپ کا خیال تھا زیادہ مشقت والا سفر نہیں ہوگا، لیکن سفر طویل ہو گیا۔ اب صحرا کا سفر، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بڑا شدید ہوتا ہے،
ہم تو لگژری گاڑیوں میں سفر کرنے کے عادی ہو گئے، اور اگر ٹرین میں کبھی ایسا سفر کرنا پڑ جائے، دوپہر کے وقت ٹرین رک جائے اور پنکھا بھی نہ چل رہا ہو، تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ کتنا مشکل سفر ہے۔ تو وہاں جب صحرا میں دوپہر کے وقت سفر ہوتا تھا بڑا شدید ہوتا تھا، اور اس سفر میں جب زبان سوکھ کر کانٹا بن جاتی تھی، ایسے میں ٹھنڈا پانی میسر آ جاتا تھا تو ایسے ہوتا تھا جیسے زندگی کی سب سے قیمتی شے مل گئی ہے۔ اب اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھیے گا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کبھی سنجیدہ ہوتے، کبھی مسکرا رہے ہوتے، اور اگر حضور کبھی سنجیدہ ہوتے، سرکار سنجیدگی کے بعد اگر مسکرا پڑتے، کہتے حضور کی اسمائل، حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمیں اتنا لطف آتا، اتنا مزہ آتا، کہتے دوپہر کے وقت سوکھی زبان والے مسافر کو ٹھنڈا پانی ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر ہوتی تھی۔ اب جناب ابو طالب ہیں، حضور بھی ساتھ ہیں، سفر ہو رہا ہے، پانی ختم ہو گیا، آپ نے بڑا برداشت کیا، لیکن جب پیاس بہت زیادہ لگ گئی تو رہا نہ گیا، کہنے لگے بھتیجے مجھے تو بہت پیاس لگ گئی ہے، میرے لیے تو یہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے، چچا پیاس لگی ہے؟ حضور نیچے اترے، ایک پتھر پڑا تھا اس کو ٹھوکر ماری، پتھر پیچھے ہٹا، نیچے سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب نے خوب پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور پیار کیا، مزید جان گئے کہ میرا بھتیجا کو معمولی ہستی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 11 یا 12 برس تھی، اس وقت جناب ابو طالب ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک تجارتی سفر تھا، آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو تجارت کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ چونکہ سفر لمبا تھا اس لیے حضور کو ساتھ لے جانے کا پروگرام نہ تھا۔ جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا کہ چچا جا رہے ہیں، اب چچا سے بہت زیادہ انس تھا، 8 سال کی عمر سے حضور علیہ السلام جناب ابو طالب کے ساتھ تھے، اور ان کے وصال تک شاید 50 سال سے زائد عمر تھی سرکار کریم علیہ السلام کی۔ جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اس وقت تک جناب ابو طالب حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ اب جب جناب ابو طالب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے اور آ کر کہنے لگے چچا مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے مکہ میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ایک آپ ہی کا سہارا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں۔ حضور کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر چچا جلدی سے نیچے اتر آئے، سینے سے لگا کر کہا محمد آج کے بعد نہ کبھی تجھے خود سے جدا ہونے دوں گا، نہ خود کبھی تجھ سے جدا ہوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساتھ لے گئے۔ یہ حضور کا پہلا سفر تھا شام کی طرف، خیریت سے سفر ہو گیا، طویل سفر تھا لیکن خیریت سے سفر ہو گیا۔ شام، ملک شام کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پر قافلہ رکتا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک بہت گھنا درخت تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا بہت بڑے بڑے بورڈ کے درخت ہوتے ہیں، اس کی چھاؤں میں وہ دیہاتوں میں پنچایت بھی لگ جاتی ہے اور بڑی بیٹھکیں ہوتی ہیں، کیونکہ چھاؤں بڑی لمبی ہوتی ہے نا، گھنی چھاؤں ہوتی۔ تو ایسے ایک بہت گھنا اور بڑا درخت تھا، قافلے اکثر اس درخت کے نیچے آ کر رک جایا کرتے تھے اور آرام کر لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ قافلہ اس درخت کے پاس آیا تو انہوں نے بھی وہاں پر پڑاؤ کر لیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری سے نیچے آ گئے۔ اس درخت سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا تھا عیسائیوں کا، وہاں کا جو راہب تھا اس کا نام جرجیس یا برجیس ہے، لیکن مشہور ہے بحیرہ راہب، اس سیرت کی کتابوں میں بہت مشہور ہے، اور مستشرقین نے، عیسائیوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اب بحیرہ راہب جو تھا بہت بڑا راہب تھا اور عالم تھا کتاب کا، عیسائیوں کا۔ اس نے دیکھا ایک 12 سال کا بچہ ہے، سواری سے نیچے اترتا ہے، پیدل چل رہا ہے، جب سواری پر تھا تب بھی بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اترا ہے
تب بھی بادل سایہ کیے ہوئے ہے. قافلہ تو اتنا بڑا ہے لیکن بادل اسی 12 سالہ بچے کے پیچھے پیچھے ہے. اور جب حضور درخت کی چھاؤں میں آ گئے تو بادل اوپر کھڑا ہو گیا اور درخت کی ٹہنیوں سے محسوس ہو رہا تھا جھک جھک کر حضور کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ اکبر. شاید کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے اپنے حبیب کی پہچان کروا دی ہے. ٹہنیوں کو بھی پتا تھا اللہ کے حبیب آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس نے یہ دیکھا تھوڑی سی اس کو تشویش ہوئی کہ یہ بچہ کو معمولی نہیں ہے. اس نے قافلے والوں کو کہا قافلے والوں آج تمہارا کھانا میری طرف ہے, سب کی دعوت ہے میری طرف. وہ بڑے حیران ہوئے, یہاں سے تو کئی بار ہم گزرے ہیں, بڑی بار یہاں پہ ہم نے قیام کیا ہے, یہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں اور اس راہب نے ہمیں دیکھا بھی ہے لیکن کبھی اس نے ہمیں کھانے کی صلح نہیں ماری. آج کیا ہوا, اس کو اتنا پیار آ رہا ہے ہم پر. پوچھا بھی کیا بات ہے, اس نے کہا ویسے ہی آپ آئے ہیں, تواضع کرنی چاہیے مہمان کی, آج اب سب کا کھانا میری طرف ہے. اب سبھی اس کی طرف کھانے کے لیے پہنچ گئے. چونکہ بڑوں کا پروگرام تھا اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ حضور کو ساتھ نہ لے کر جایا جائے, پتہ نہیں کیا بات ہے, اس نے کیوں بلایا ہے. اب سرکار وہیں پر ہیں اور یہ سارا قافلہ اس کے ہاں پہنچ گیا. سب کو دیکھ کر حضور کو تلاش کر رہا ہے. جس کی خاطر دعوت کی تھی وہ تو آئے نہیں, جن کی خاطر سب کو بلایا تھا وہ تو آئے ہی نہیں. کہنے لگا سارے آ گئے. اب وہ اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اصل بیچ میں بات کیا ہے. سارے آ گئے, جی سارے ہی آ گئے. نہیں کوئی رہ تو نہیں گیا, نہیں سارے آ گئے, بس ایک بچہ ہے اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا ہے. نہیں یہ اچھا تو نہیں لگتا نا, بچے سب کھانا کھائیں اور بچہ ادھر ہی بیٹھا رہے, اس کو بھی بلا لیں. اس طرح اصرار کر کے بلایا. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لے آئے دعوت ہو گئی, سب لوگ چلے گئے. وہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا بیٹا, کوئی بات پوچھنے لگا. کہنے لگا میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دے کر ایک بات پوچھتا ہوں, مجھے سچ سچ بتانا. لات اور عزا سمجھ گئے نا, بتوں کے نام, دیویوں کے نام ہیں جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے. تو ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی, بس اتنا کہا لات اور عزا کی قسم. حضور فوراً بول پڑے, کہا بخدا ان پلید چیزوں کے نام میرے سامنے نہ لیں. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا بچپن ہے, ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. بچپن ہی میں اللہ نے محبوب کی فطرت ہی ایسی بنائی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا بچپن دیکھ لیں. حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی بہت کچھ لکھا آپ کے بارے میں, لیکن کوئی یہ نہ لکھ سکا, یہ نہ کہہ سکا کہ سرکار کریم علیہ السلام نے بچپن میں معاذ اللہ کبھی کوئی نازیبا کام کیا. بچے شرارتیں کرتے تھے, کبھی حضور نے ایسا نہیں کیا. گانے باجے کی محفلیں اس دور میں بھی چلتی تھی, کبھی سرکار وہاں پر نہیں گئے. شرکیہ پروگرام اس دور میں ہوتے تھے, بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, کبھی بھی میرے آقا وہاں پر نہیں گئے. بلکہ ایک بار جناب ابو طالب اور حضور کے چچا اور حضور کی پھوپھیاں ناراض ہو گئیں کہ تو اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے, سب جاتے تو کیوں نہیں جاتا, نہ تو کسی میلے میں جاتا ہے, نہ کسی بتوں کے کسی پروگرام میں تو جاتا ہے, تمہیں بھی ساتھ چلنا چاہیے. ان کے اصرار پر حضور گئے, لیکن جہاں بت تھے وہاں نہیں گئے. جب اصرار کیا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رنگت بدل گئی, شدید خوف کی کیفیت حضور کے چہرے پر طاری ہو گئی. سرکار علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ کر سب ڈر گئے, اور پھر اس کے بعد کبھی کسی نے اصرار نہیں کیا کہ ان کو بت خانے لے کر جائیں. تو میرے آقا کبھی بت خانے نہیں گئے, کبھی حضور گانے باجے کی محفل میں نہیں گئے, کبھی حضور نے کبھی نازیبا گفتگو بھی نہیں فرمائی. بلکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب جتنی دیر حضور کا قیام رہا, وہاں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری حیات طیبہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی بھی اخلاقی طور پر انسان کہہ سکے کہ یہاں پہ کمزوری نظر آ رہی ہے. اب جب اس نے کہا لات اور عزا کی قسم, ابھی اتنا ہی کہا تھا, حضور نے کہا چپ کر جائیے,
میرے سامنے ان چیزوں کا نام نہ لیں، مجھے اپنی زندگی میں سب سے بری چیزیں لگتی ہی یہ ہیں، میں ان کے ساتھ نفرت کرتا ہوں، بخدا میری ان سے شدید نفرت ہے۔ اس نے کہا چلو اللہ کے نام کی قسم دے کر پوچھ لوں؟ کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ سوالات کر رہا ہے۔ وہ سوالات کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ راہب تھا، کتاب کا عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ وہ انہی نشانیوں، انہی معلومات کو سامنے رکھ کر حضور سے سوالات کر کے خود کو تسلی دے رہا تھا کہ واقعی یہ وہی ذات، اپنی کنفرمیشن کے لیے وہ سوالات کر رہا تھا۔ پھر اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ فرمانے لگے میرا بیٹا ہے۔ اب بھتیجا بیٹا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ فرمانے لگے میرا بیٹا ہے۔ یہ کہنے لگا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا میری معلومات کے مطابق۔ کہنے لگے بھتیجا ہے میرا، اس کے والد فوت ہو گئے۔ کب فوت ہوئے؟ اس کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ بحیرہ راہب کہنے لگا اس کی والدہ، کہنے لگے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو دیکھا، میرے آقا کی پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ بھی ہے، اس لیے میں روز یہی پڑھتا ہوں۔ دیکھ کر جناب ابو طالب سے کہنے لگا کہ میں نے جو کتاب کا علم پڑھا ہے، جتنا میں جانتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری سچے نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب انہوں نے اعلان نبوت کرنا ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں ان کا کلمہ پڑھوں گا، ان کی تائید کروں گا۔ یہ بحیرہ راہب نے کہا۔ اب مستشرقین نے کیا کیا؟ عیسائی، آج کے دور کے عیسائی یا ماضی بعید کے عیسائی علماء نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے وہ جو بحیرہ راہب تھا وہ ہمارا عالم تھا، اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں ان کو مذہب کے بارے میں معلومات ملی تھی، اس سے معلومات لے کر انہوں نے ایک نئے دین کا اعلان کیا تھا۔ تو اس پر میرے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ کیا چند گھنٹوں کی ملاقات اور عمر 11-12 برس ہو، چند گھنٹوں کی ملاقات میں اتنی معلومات کسی سے آ سکتی ہیں کہ اس پر ایک مذہب کی بنیاد بنائی جا سکے؟ اچھا، اگر یہ عیسائی مستشرقین کو ہی جواب ہے مسلمانوں کی طرف سے، تم کہتے ہو کہ ہمارے ایک عالم سے معلومات لے کر سب کچھ بنایا گیا، اچھا اگر تمہارے عالم کی معلومات ہیں اور اسی سے سب کچھ لیا ہے تو ہمارے آقا نے تو عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے۔ یہ جو 3 خداؤں کو تم مانتے ہو، ہمارے آقا نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اس بات کا انکار کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ صلیب پر لٹکایا گیا، وہ تو اس کے بھی خلاف ہیں۔ تو جو تم کہتے ہو کہ اس سے معلومات لی، پھر تو معلومات جو اس سے لی ہیں وہ ہمارے آقا نے جو دی ہیں، پھر اس کو بھی تو مانو نا، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی معلومات نہیں لی تھی، اس نے اپنی معلومات کی روشنی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیوں کو دیکھا تھا۔ اور دیکھنے کے بعد جناب ابو طالب سے عرض کی تھی کہ جناب میں نے اس میں نشانیاں دیکھ لی ہیں، مجھے ڈر ہے یہودی اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کے اس بھتیجے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کی حفاظت فرمائیں۔ یہ 11 یا 12 برس کی عمر میں حضور کا پہلا سفر شام تھا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب بڑے محتاط ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ سفر پر لے کر نہیں جاتے تھے،
بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت ایمن کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں باہر تشریف لے کر جائیں وہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اور حضرت ایمن، قربان جاؤں آپ کی عظمت پر، انہوں نے بھی حضور سے خوب محبت کی، حضور کے ساتھ خوب شفقتیں کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدموں کی خوب خیرات سمیٹی ہے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 13 یا 14 برس تھی جب جنگ فجار ہوئی ہے۔ ایک جنگ تھی جو قریش کی ایک اور قوم کے ساتھ تھی۔ جنگ میں اگرچہ قریش حق پر تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جنگ میں شریک ہوئے قریشی ہونے کی وجہ سے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں باقاعدہ شرکت لڑائی کی صورت میں نہیں کی تھی۔ تو سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 برس تھی اور آپ لڑنا جانتے تھے، لیکن جنگ فجار میں آپ نے باقاعدہ ایسے شرکت نہیں کی کہ جنگ بھی کی ہو، ویسے ساتھ گئے لیکن آپ نے دشمن کو مارا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا اصل میں بات یہ ہے کہ ایمان والے کی جنگ جو ہوتی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی۔ بس جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ نہیں ہے کہ کسی ٹکڑے زمین کے لیے ہم لڑیں، جہاد یہ ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑیں، اللہ کی خاطر لڑیں، اللہ کے حکم کی خاطر لڑیں، اس کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جہاد ہو۔ چونکہ وہ جہاد نہیں تھا، وہ جنگ تھی، اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی۔ آپ کی 14 برس کی عمر تھی جب حلف الفضول ہوا ہے۔ یہ ایک حلف تھا، ایک معاہدہ تھا۔ ہوا یوں کہ جنگ فجار جب ختم ہو گئی، صلح ہو گئی اور معاملات ٹھیک ہو گئے دونوں قوموں کے آپس میں، تجارت شروع ہو گئی، تجارت معمول پر آ گئی۔ اب ایک شخص مکہ شریف میں اپنا تاجر تھا، مکہ شریف میں اپنا مال بیچنے کے لیے آیا، اس نے اپنا مال فروخت کر دیا ایک بڑے سردار کو، عاص کو۔ اس نے مال خرید لیا اور پیسے دینے سے، اس کا ثمن قیمت دینے سے انکار کر دیا، کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ جیسے ہوتا ہے تگڑی پارٹی معمولی پارٹی کو دیکھا یہ کیا کر لے گی، ان کو کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ایسے کہا۔ اب وہ بڑا پریشان، اس نے صدائیں لگائیں میری مدد کرو میری مدد کرو۔ اہل مکہ اکٹھے ہوئے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا میں مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں مال بیچنے کے لیے، میرا یہاں کوئی پرسان حال نہیں، اور یہاں کے سردار نے مجھ سے مال لے لیا، مجھے میری قیمت ادا نہیں کر رہا۔ اب سب سردار اکٹھے ہوئے اور اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا اس کا مال اس کو واپس کرو، اس کو اس کا مال دلوایا، حق دلوایا، اور ایک معاہدہ ہوا کہ کوئی بھی مظلوم جو مکہ شریف میں آ کر صدا لگائے گا اور مدد مانگے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ ہے حلف الفضول۔ اس کا ذکر میں نے یہاں پر اس لیے کیا، یہ بھی حضور کی 14 برس کی عمر شریف تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدہ میں شریک تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس معاہدہ کو نبھایا ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ حلف الفضول کی بنیاد پر وہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا مظلوموں کے ساتھ مدد والا، کوئی اور اس پر عمل نہ کرے، میں آج بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم ہوگا تو میں محمد اس کی مدد کروں گا۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 13 یا 14 برس کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب قبیلہ بنو سعد میں تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ میں، اس وقت بھی سرکار نے بکریاں چرائی تھیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی تھیں؟ حضور نے فرمایا صرف میں نے ہی نہیں، اللہ کے سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو بکری بڑا پیارا جانور ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کبھی موقع ملے تو بکریوں کو اس سنت کی نیت سے ان کو چرانا بھی چاہیے۔ مجھے ایک بزرگ ملے، کہنے لگے بڑا مزہ آیا، میں مدینہ شریف گیا، میں کہا وہاں جا کے تو سب کو مزہ آتا ہے،
کہتے اس دفعہ ایک بہت خاص مزہ آیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے میں احد کے قریب تھا, وہاں پر تھوڑی سی مجھے بکریاں ملی کسی کی, میں نے ان سے اجازت لے کر ان کو چرایا ہے. میں نے کہا جی کیا بات ہے, حضور کا شہر اور حضور کا پیارا پسندیدہ پہاڑ اور اس کے دامن میں حضور کی سنت آپ نے ادا کر لی. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر شام جو تھا وہ جناب ابو طالب کے ساتھ تھا. 25 برس کی عمر میں حضور نے پھر شام کا سفر فرمایا ہے. یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا تجارتی سفر تھا. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تجارت والی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کمپلیٹ چیز ہے. اگر آپ تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, ملازم ہیں, شوہر ہیں, بھائی ہیں, باپ ہیں, بیٹے ہیں, آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے, آپ کو عمل کے لیے حضور کی زندگی سے نمونہ مل جائے گا. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلا تجارتی سفر جو تھا شام کی طرف فرمایا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تجارتی سامان لے کر آپ نے شام کی طرف سفر فرمایا تھا. اس سے آگے کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا.